حجر اسود کی دلچسپ تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ خانہ کعبہ کے مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے، جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبے کی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ کروڑوں فرزندان اسلام کے محور کعبے کا یہ پتھر صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے، اور وہ اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، حجر اسود کی اہمیت و فضیلت کے کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اسے رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر اپنے آپ ہی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اول اسلام سے ابھی تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ ناظرین، اب یہاں آپ کو حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سے سناتے